بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں بابر اپنی منتشر سلطنت کو مجتمع کرتے ہوئے طاقت اور قوت پکڑ رہا تھا، وہاں شیبانی خان بھی حرکت میں آیا ہوا تھا۔ چنانچہ اپنے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت شیبانی خان نے اپنے اور اپنے دوست قبائل کے لشکر کے ساتھ بخارا کا رخ کیا۔ بخارا کی قدیم دور سے ہی بڑی اہمیت خیال کی جاتی تھی۔ اس کے شمال میں روسی ترکستان، جنوب میں افغانستان اور ترکمانستان، مشرق میں چین اور مغرب میں کوہستانی سلسلوں کے علاوہ وسیع و عریض میدان پھیلے ہوئے تھے۔ یہ خوبصورت شہر دریائے زرفشاں کے کنارے آباد تھا۔ بخارا سے لگ بھگ 300 میل دور کوہستان علائی کے دامن میں دریائے کافر نگان کے کنارے ایک اور بڑا شہر دوشنبہ آباد تھا، جو کسی دور میں بخارا کی مشرقی سلطنت کا دارالحکومت بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ علاقے جو بخارا کے تحت گنے جاتے تھے، ان کا مشرقی حصہ بلند و بالا پہاڑی سلسلے پر مشتمل تھا۔ ان میں زیادہ مشہور پامیر بازار دریا اور بدخشاں کے کوہستانی سلسلے ہیں۔ ان میں سے بعض پہاڑوں کی چوٹیاں 24,000 سے زیادہ بلند ہیں۔ یہ علاقہ سارا سال تقریباً برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس سے مغرب میں واقع کوہستان علائی جو چین کی سرحد سے لے کر سب شہر تک پھیلا ہوا ہے، سردیوں میں تو برف سے ڈھکا رہتا ہے، لیکن گرمی ہوتے ہی برف پگھل جاتی ہے۔ اس کی بلندیوں پر خوبصورت چراگاہیں تھیں، جہاں موسم گرما میں کرگیز، ازبک، تاجک، قازق، باشکیری اور دوسرے قبائل جو خانہ بدوش تھے، اپنی بھیڑ بکریوں اور گھوڑے چراتے تھے، جبکہ نیچے ڈھلوانوں میں گھنے جنگلات تھے۔ بخارا کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو کبھی بخارا سے منسلک کیا جاتا تھا، اس کا غربی حصہ زیادہ تر میدانی اور ریگستانی علاقے پر مشتمل تھا۔ بخارا شہر کے آس پاس کی اراضی دریائے زرفشاں اور شہر سبز کی وسیع زمینیں دریائے قشقہ سے نکالی ہوئی نہروں سے سیراب ہوتی تھی۔ یہ بخارا کے زرخیز ترین علاقے، جہاں مختلف قسم کے اناج، کپاس اور پھلوں کی کاشت ہوتی تھی، اس سے مغرب کی طرف قزل قم کا وسیع ریگستانی علاقہ تھا، جو شمال میں دریائے سر اور مغرب میں توزہ کے میدانوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بارش کی کمی کی وجہ سے بے آب و گیا تھا اور ماں سوائے خانہ بدوش قبائل کے بالکل غیر آباد تھا۔ بخارا اور وہ علاقے جو اس وقت بخارا کے حکمران کے تحت ہوا کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا دریا آمو تھا، جو پامیر کے سربا فلک پہاڑوں سے نکلتا اور علاقہ بدخشاں اور درواز سے گزرتا ہوا ترمز کے قریب میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا۔ پھر دشت قراقرم کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا قراقل کے میدانی علاقے میں داخل ہو جاتا تھا، جہاں سے مختلف شاخوں میں بڑھ کر بحر اورال میں جا گرتا ہے۔ سطح مرتفع پامیر کے مغرب میں تقریباً 1000 میل تک یہ دریا افغانستان اور شمالی علاقوں کے درمیان ایک گزرتی حد فاصل کا کام دیتا تھا۔ دریائے آمو کے علاوہ یہاں کا مشہور دریا زرفشاں ہے، جو کوہستان علائی سے نکلتا ہے اور سمرقند، بخارا اور کراکول سے ہوتا ہوا 4 مونی کے قریب دریائے آمو سے جا ملتا ہے۔ دریائے کچکا علائی کے جنوبی ڈھلانوں سے نکلتا ہے اور سب شہر، کرقسی اور کسان سے ہوتا ہوا بخارا شہر کے قریب دریائے زرفشاں سے جا ملتا ہے۔ ان مشہور دریاؤں کے علاوہ مشرقی بخارا کے کوہستانی علاقے میں چھوٹے بڑے دوسرے دریا بھی ہیں، جو شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں اور دریائے آمو میں شامل ہوتے ہیں۔ ان دریاؤں کے پانی کی رفتار بہت تیز ہے۔ موسم گرما میں برف پگھلنے اور بارشوں کی وجہ سے ان میں طغیانی آتی ہے تو آس پاس کے علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ لمبائی کے لحاظ سے ان سب دریاؤں میں لمبا دریائے سرخاب ہے۔ جہاں تک بخارا کے باشندوں کا تعلق ہے تو اس کے عام نسلی گروہوں میں ازبک، تاجک، ترک اور عرب شامل تھے۔ ان کے علاوہ یہاں تاتاری، یہودی، روسی بھی آباد ہو چکے تھے، مگر کسی غیر مذہب والے کو بخارا میں عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہ تھی۔ تمام غیر مسلم اپنے اپنے گھروں میں اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بخارا کی سرکاری زبان ترکی تھی۔ بخارا کی زرعی پیداوار میں گندم سب سے اہم اور زیادہ کاشت کی جانے والی فصل تھی، جو جوار بھی بوئی جاتی تھی۔ جوار کی بخارا میں 2 اقسام تھی، ایک عام جوار اور دوسری خشک سفید۔ اس کے علاوہ السی، ماش، تل، لوبیا اور چاول بھی خوب پیدا ہوتے تھے۔ چقندر بھی یہاں کی مشہور پیداوار تھی۔ ملکی ضروریات سے فاضل غلہ روس، افغانستان، ایران اور دیگر علاقوں کو بھیجا جاتا تھا۔ زرعی پیداوار کے علاوہ بخارا کی عام پیداوار پوست کراکلی تھی۔ دراصل کراکلی خاص قسم کی بھیڑیں تھیں جن کی اون کو پوست کہتے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ بھیڑیں سوائے بخارا کے کہیں اور نہ تھی اور نہ وسط ایشیا کی کوئی اور قوم اس تجارت سے متعلق تھی۔ اس شہر میں کم از کم 360 محلے تھے۔ ہر محلے میں کم از کم ایک مسجد ضرور تھی۔
علاوہ ازیں اس شہر میں 37 جامع مساجد نماز جمعہ کے لیے مخصوص تھی، 2 عیدگاہیں اندرون شہر اور 2 شہر کے باہر واقع تھی۔ مسجد کے ساتھ رفع عامہ کے لیے خورد و نوش وغیرہ کا سامان ہوتا تھا، جس کا نگران صوفی مسجد کہلاتا تھا۔ بخارا میں شادی بیاہ اور غم وغیرہ کے موقعوں پر رسومات کی ادائیگی کے لیے لوگ سامان خود خریدتے تھے۔ جن کی استطاعت نہ ہوتی تھی وہ برتن وغیرہ اپنے محلے کی مسجد سے لے آتے تھے۔ ہر مسجد میں سامان اجتماعی کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہوتا تھا۔ ہر مسجد کے ساتھ 2 سے 5 ہزار آمدنی کی املاک وقف ہوا کرتی تھی۔ اپنی علمی وجاہت کے لحاظ سے بخارا عالم اسلام میں مدینہ الثانی اور بغداد کی ثانی کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ علماء بخارا کی علمی کاوشوں کے مخزن بخارا کے عظیم الشان کتب خانے تھے۔ یوں تو ہر مدرسے اور مسجد میں کتب خانہ موجود ہوا کرتا تھا، مگر 11 کتب خانے اپنی نادر کتب کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ ان کتب خانوں میں علمی ذخائر کو بڑی کاوشوں کے ساتھ جمع کیا گیا تھا۔ سب سے بڑا کتب خانہ مدرسہ جعفر خواجہ نقیب میں تھا۔ کہتے ہیں قدیم زمانے میں علماء و حکماء اور فلاسفروں کے مابین علمی چپکلش زوروں پر رہتی تھی۔ اس کی وجہ علمی کتب اور ماخذ کی کمی تھی۔ اسی علمی کمی کو دور کرنے کی غرض سے بخارا کا کتب خانہ یعنی خزائن الحکمت قائم کیا گیا تھا۔ اطراف عالم سے ہر نوع کی کتب، فلسفہ، حکمت، سائنس اور فلکیات وغیرہ کو یہاں لا کر جمع کر دیا گیا تھا تاکہ علماء و حکماء، سائنسدان اور فلاسفر سب ان کا مطالعہ کریں اور علمی تعصب کو روکا جا سکے۔ ایک بڑا کتب خانہ مدرسہ میر عرب میں تھا، جس کی کتب کی کثیر تعداد کتب تفاسیر اور احادیث پر مبنی تھی۔ ایک کتب خانہ مطالعہ فقہ کے لیے مسجد کلال بخارا میں تھا۔ مصحف عثمانی اور دیگر تبرکات اور نوادرات بھی یہیں رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک کتب خانہ جامع مسجد شاہی میں قائم کیا گیا تھا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 1 لاکھ سے زائد مطبوعہ کتب مصر، شام، ترکی، ہندوستان، ایران اور دوسرے ممالک سے لا کر جمع کی گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بخارا کے صرف 11 بڑے بڑے کتب خانوں میں کوئی 37 لاکھ کے لگ بھگ کتابیں موجود تھیں، جن کو ہزارہ سال کی محنت اور کاوش سے علم دوست حکمرانوں نے علم و عرفان کی روشنی پھیلانے کے لیے جمع کیا تھا۔ ان کتب خانوں کے علاوہ بخارا میں انفرادی کتب خانے بھی تھے، جن کی فہرست بڑی طویل تھی۔ اس کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ بخارا میں حفظ و تجوید قرآن کے لیے 6 عظیم الشان قرہ کے ادارے تھے، جہاں سے سالانہ کوئی 150 قاری فراغت پا کر نکلتے تھے۔ ان کے سالانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قدیم زمانے سے اوقاف مقرر تھے۔ اس کے علاوہ قدیم دور سے بخارا میں وضو خانوں کا عام رواج تھا۔ صرف بخارا شہر میں 40 بڑے وضو خانے موجود تھے، جہاں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد پانی وضو کے لیے ہر وقت مہیا ہوتا تھا۔ وضو خانوں اور طہارت قدوں کے ملازموں کی تنخواہوں کو پورا کرنے کے لیے اوقاف کی رقم مختص کی گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بخارا شہر کا ذکر شاذ ہی ملتا ہے۔ اسلامی ماخذ میں بخارا کے مقامی حکمران خاندان کو نجار خدمت کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، جسے وہاں کی سغدی زبان میں شاہ بخارا مراد ہوا کرتا تھا۔ اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجری 54 اور سن 674 میں عبید اللہ بن زیاد کی سپہ سالاری میں حملہ کیا تھا۔ ہجری 91 اور سن 710 میں قتیبہ بن مسلم اپنے دشمنوں کو شکست دے کر بخارا کا حکمران ہوا۔ بخارا میں اسلامی حکومت کی بنیاد قتیبہ بن مسلم نے مضبوط کی۔ 3 صدی ہجری اور 9ویں صدی عیسوی میں عمرہ خراسان نے جب اپنا صدر مقام بخارا کی بجائے نیشاپور منتقل کر لیا تو بخارا کا نظم و نسق ماورا النہر کے باقی حصوں سے الگ ایک والی کی تحویل میں رہا، جو ایران کے طاہریوں کو براہ راست جواب دہ ہوتا تھا۔ اہل طاہر کے زوال کے بعد بخارا سامانیوں کی ماتحتی میں چلا گیا اور نصر بن احمد سامانی جو سمرقند پر حکومت کر رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بخارا کا والی بن گیا، اور پھر اس کے بھائی نصر کی وفات پر ماورا النہر کا سارا علاقہ بھی اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ عباسی خلیفہ نے بھی اس کو امیر خراسان بنا لیا۔ یوں بخارا ایک بہت بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہو گیا۔ اگرچہ بخارا کے رقبے میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا پرانے ہی محل وقوع پر تعمیر ہوا۔ بخارا کے جغرافیہ نویسوں نے اس شہر کے 3 بڑے حصے کیے تھے۔ اول قلعہ، دوم خاص شہر، سوئم مضافات شہر۔ قلعہ پرانے زمانے سے اسی جگہ واقع تھا جہاں اب ہے۔ بخارا کا قدیم محل بھی یہیں واقع تھا۔ اس قلعے میں قدیم ترین جامع مسجد تھی جو قلعے کے دروازے پر واقع تھی۔ یہ قلعہ 6 اور 7ویں صدی ہجری، 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں کئی مرتبہ تباہ ہو کر نئے سرے سے آباد ہوا تھا۔ عربوں کے وقت پورا شہر صرف شہرستان پر مشتمل تھا۔ ہجری 515 اور سن 1121 میں ارسلان خان نے شہرستان میں ایک نئی جامع مسجد تعمیر کروائی۔ قلعے کے محل کے علاوہ ریگستان میں بھی ایک محل موجود تھا جو عربوں کے زمانے سے پہلے کا تھا۔
ابو نصر نے بھی یہاں ایک محل بنوایا تھا۔ 4 صدی ہجری اور 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر بہت گنجان آباد تھا۔ سامانیوں کے زوال کے بعد بخارا کی قدیم سیاسی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی، لیکن اس انحطاط کے زمانے میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکز رہا۔ 6 صدی ہجری اور 12ویں صدی عیسوی میں علماء کے ایک خاندان نے آل برہان کے نام سے ایک دینی حکومت قائم کی۔ سن 1141 کے بعد بخارا پر کرختائی فرما روا حکومت کرتے رہے۔ سن 1207 میں ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے انہیں اس شہر سے نکلنا پڑا اور یہ شہر محمد بن تقش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آ گیا۔ سن 1220 میں چنگیز خان نے بخارا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے حملے سے شہر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن جلد ہی بخارا نے اپنی پرانی شان و شوکت حاصل کر لی۔ سن 1273 میں ایران کے منگول الخانی اباق خان نے بخارا پر قبضہ کیا تو شہر پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ بعد میں دوبارہ تعمیر ہوا اور سن 1216 میں بخارا ایک بار پھر ایران کے منگولوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ اب سن 1500 آ گیا تھا اور اسی سن میں ازبک سالار شیبانی خان اپنے لشکر اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بخارا کی طرف بڑھا تھا۔ اب ان علاقوں میں 2 قوتیں برسر اقتدار آنے اور ایک دوسرے سے متصادم ہونے کے در پہ تھی، ایک شیبانی خان اور دوسرا ان علاقوں میں منگول سربراہ ظہیر الدین بابر تھا۔ حالات ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے، ایک دوسرے کے سامنے لانے کے لیے کھینچا تانی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں بابر اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنے کے بعد یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ وہ سمرقند پر قبضہ کرے گا، اس کے بعد اپنی قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد بخارا اور آس پاس کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے ماورا النہر میں اپنی ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شیبانی خان بھی یہی سوچیں لے کر پیش قدمی کر رہا تھا۔ وہ ان علاقوں میں ازبکوں کی پرانی عظمت کو بحال کرنا چاہتا تھا جسے غیر ذمہ دار تیمور لنگ نے ناقابل تلافی نقصان اور غزن پہنچایا تھا۔ شیبانی خان اور ظہیر الدین بابر دونوں ہی منگول تھے، فرق صرف یہ تھا کہ ظہیر الدین بابر چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھا، جبکہ شیبانی خان چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی کی نسل سے تھا۔ یوں ماورا النہر اور دریائے آمو اور دریائے سیہوں کے درمیان 2 منگول قوتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے در پہ ہونے لگی تھی۔ شیبانی خان کی بابر سے دشمنی یہ تھی کہ بابر کے نانا نے شیبانی خان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ ظہیر الدین بابر کے ننیھال کی حکومت تاشقند پر تھی، لہٰذا شیبانی خان بخارا، سمرقند، مرو، تاشقند وغیرہ سب سے تیمور لنگ کی نسل کی حکومت سمیٹ کر وہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ شیبانی خان کو اصل نفرت تیمور لنگ سے تھی، بابر سے اس کی کوئی دشمنی اور عداوت نہ تھی۔ یہی حال بابر کا بھی تھا۔ بابر نے ایک موقع پر شیبانی خان سے متعلق کہا تھا، شیبانی خان پردیسی اجنبی ضرور تھا لیکن اس کا نسب کچھ غیر معروف تو نہ تھا۔ وہ چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کے ایک فرزند کا ہم نام تھا۔ اس کا جد امجد ذیشان باتو لشکر زری یعنی منگول کی صدر عسکری تنظیم کا مالک رہا تھا، جس کی عملداری روس کے شہروں سے وسط ایشیا کی کوہستانی فصیل تک وسیع تھی۔ اگرچہ تیمور لنگ اور اس کے بعد اس کی عملداری صرف وولگا اور بحر اسود کے کنارے کے ساحل تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ شیبانی خان کے دادا کے تحت چین سے لے کر ماسکو تک ایک عظیم سلطنت تھی۔ پھر قازق جو ازبکوں کا ہی ایک حصہ تھا، ازبکوں سے علیحدہ ہو کر ان علاقوں میں خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرنے لگے، جس کے بعد ظہیر الدین بابر کا نانا یونس خان ازبکوں پر حملہ ور ہوا اور شیبانی خان کے باپ کو قتل کیا۔ جس طرح ظہیر الدین بابر اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سلطنت کے اجزاء کو دوبارہ جوڑنے میں جدوجہد کے دور سے گزرا تھا، اسی طرح خود شیبانی خان بھی جوانی میں بابر ہی کی طرح قسمت آزمائی کرتا پھرتا تھا۔ ازبکوں کے صدر گروہ پر اس کی حکومت تھی، چنانچہ شیبانی خان اپنے جنگجو قبائل جتھے کو بحر اورال کے شمالی چراگاہوں سے مزید جنوب کی طرف لے آیا تھا۔ اپنے سارے ہم نسل قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے ساتھ شیبانی خان نے دیکھ بھال کے ابتدائی دور میں تیموری شہزادوں کی جنگجوئی کی گہری پرکھ کی۔ شیبانی ان کی کمزوری سے آگاہ ہو گیا اور اب اپنی پوری قوم کو ان جنوبی علاقوں پر چڑھا لایا جو تیموری سلطنت کا قلب تھا۔ چنانچہ شیبانی خان سب سے پہلے اپنے منجے ہوئے آزمودہ کار جنگجوؤں سے کام لیتے ہوئے بخارا کی طرف بڑھا۔ اسے کوئی خاص مزاحمت نہ کرنا پڑی اور بخارا شہر پر شیبانی کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح شیبانی خان نے اپنے آباء و اجداد کی پرانی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے زینے کے پہلے درجے پر قدم رکھ دیا تھا۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد اب شیبانی خان کی نگاہیں سمرقند پر تھی۔ سمرقند کسی دور میں بڑا عظیم شہر تھا۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد شیبانی خان سمرقند پر اپنی گرفت کرنے کے در پہ تھا، جبکہ دوسری طرف بابر بھی اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا اور وہ بھی اپنے اندرونی حالات درست کرنے کے بعد سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔
कासिक कबीले का सरदार ओना खान एक रोज़ अपने खेमे में अपने बाप देवदाद, माँ सातिबुक, दोनों बहनों एलजाए और इकताए के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि एक मुसल्ला कासिक उस खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो खेमा बहुत बड़ा था और कई खेमों को मिलाकर बनाया गया था, जिसके कई हिस्से थे। जो मुसल्ला कासिद खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था वो ओना खान को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार, कालमक, जंगारी और मांचू कबीलों के सरदारों के अलावा कुछ और लोग भी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अपने उस मुसल्ला जवान के उन अल्फाज पर ओना खान ने अपनी दोनों बहनों और माँ की तरफ देखा और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग दूसरे हिस्से की तरफ चले जाओ। ओना खान के उन अल्फाज के जवाब में उसकी माँ सातिबुक, दोनों बहनें एलजाए और अक्ताए उठी और खेमे के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद उस खेमे में कालमक कबीले का सरदार कोयून, जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान और मांचू कबीले का सरदार दोरची और कुछ और लोग दाखिल हुए थे। जब वो खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुए तो ओना खान और उसके बाप देवदाद ने अपनी जगह से उठकर उनका इस्तकबाल किया। सब खेमे में दाखिल हुए, नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान ने किया और ओना खान के बाप देवदाद की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम देवदाद, आज हम आपस में सलाह मशवरा करने के बाद आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। जो चीज़ हम मांगना चाहते हैं वो अगर आपने दे दी तो कालमकों, जंगारियों, कासिकों और मांचू कबाइल के दरमियान ऐसा इत्तेफाक, इत्तेहाद और ऐसी यकजहती पैदा हो जाएगी कि आने वाले दौर में कोई भी मुस्लिम कुव्वत हमारे कबाइल के अंदर ना कोई रखना डाल सकेगी और ना ही हमें अपने सामने जेर, बेबस और मजबूर कर सकेगी। जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ तजस्सुस भरे अंदाज में देखते हुए ओना खान का बाप देवदाद बोल उठा, ओसो खान, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें दे दी जाए तो हमारे सारे कबाइल के अंदर पहले की निस्बत ज़्यादा यकजहती और इत्तेफाक पैदा हो सकता है। देखो, ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है तो उसकी तरफ इशारा कर। अगर उसमें सारे कबाइल की बेहतरी हुई तो मैं और मेरा बेटा ओना खान इनकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान का बाप देवदाद जब खामोश हुआ तब जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान सवालिया से अंदाज में ओना खान की तरफ देखने लगा था। इस पर ओना खान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, मेरा बाप ठीक कहता है। जो कुछ तुम मांग रहे हो वो चीज़ हमारे कबीले में है या हमारे बस में है तो वो हम देंगे, इनकार नहीं करेंगे। हम चारों कबीलों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती को हर चीज़ पर फोकियत देने वाले हैं। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब रुका तब जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान ने अपने सामने बैठे कालमक कबीले के सरदार कयून के बेटे तकला खान की तरफ देखा और कहने लगा, ओना खान, ये मेरे सामने कयून का बेटा तकला खान बैठा हुआ है, इससे मुतालिक तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? जवाब में ओना खान मुस्कुराया और कहने लगा, तकला खान बहुत अच्छा तैगजन है, जवान मर्द है। अपने बाप कयून के बाद कालमकों का यही सरदार बनने वाला है। मैं इसकी बहादुरी और शुजात से भी मुतासिर हूँ। आने वाले दौर में यकीनन हमारे कबाइल के लिए ये एक कीमती असासा और सुरमाया साबित होगा। ओना खान के उन अल्फाज पर जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान ही नहीं, कालमक कबीले के सरदार कयून की भी फख्र और घमंड से छाती तन गई थी। फिर दोनों सरदारों ने एक दूसरे की तरफ मखसूस इशारा किया, जिसके बाद जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान ओना खान के बाप देवदाद को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम देवदाद, हम तीनों कबीलों के सरदार आपस में सलाह मशवरा करने के बाद आपसे ये मांगने के लिए आए हैं कि आप अपनी बेटी अलजाई का रिश्ता कालमक कबीले के सरदार कयून के बेटे तकला खान को देने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार करें। ओसो खान के इन अल्फाज पर ओना खान और देवदाद दोनों के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर ओना खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, अपने बाप के करीब होकर बैठा। दोनों बाप बेटा थोड़ी देर तक बड़े राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद ओना खान जहां से उठा था वहीं बैठ गया। उसके ऐसा करने के बाद ओना खान का बाप देवदाद बोला और बारी बारी कालमक कबीले के सरदार कयून और जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें यह रिश्ता मंजूर है, इसलिए कि कालमक कबीले के सरदार कयून के बेटे तकला खान से बढ़कर कोई अच्छा नौजवान हमें अपनी बेटी अलजाए खातून के लिए मिल ही नहीं सकता। लिहाजा हम दोनों बाप बेटा इस रिश्ते को बाखुशी मंजूर करते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। देवदाद जब खामोश हुआ तब ओसो खान और कयून दोनों पहले से सवालिया से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर उन दोनों की निगाहें देवदाद पर जम गईं, यहाँ तक कि देवदाद फिर कहने लगा, शर्त यह है कि आज हम रिश्ते के लिए हाँ करते हैं, हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए। इन 10 दिनों के दौरान हम शादी की अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे देंगे। देखो, मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है, कासिक कबीले की शहजादी है।
اور پھر یاد رکھنا دریائے وولگا سے لے کر صحرائے گوبی، تبت کی سرزمینوں سے لے کر ٹنڈرا کے برف زاروں کے درمیان جس قدر علاقہ ہے، ان علاقوں میں میری بیٹی الجائے جیسی خوبصورت لڑکی ہے ہی نہیں، اور اس حقیقت اور اس بات کو سب لوگوں نے تسلیم بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہم 10 دن کی تیاری چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیٹی الجائے کی شادی پوری شان و شوکت اور تم تراک کے ساتھ کر سکیں۔ دیودات جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کالمک قبیلے کا سردار قیون کہنے لگا، ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ اس موقع پر قیون کے بیٹے تکلا خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر جنگاری کالمک اور مانچو قبیلے کے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر کالمک قبیلے کا سردار قیون کہنے لگا، ہم اب جاتے ہیں۔ آج کے بعد پورے 10 دن تک کالمکوں، جنگاریوں اور مانچو قبائل کے درمیان یہ رشتہ طے ہونے سے خوشیوں اور مسرتوں بھرا جشن منانا شروع ہو جائے گا۔ اس پر رونق خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، قیون تم نے غلط کہا، صرف کالمکوں، جنگاریوں اور مانچو قبائل میں ہی نہیں بلکہ کاسکوں کے اندر بھی آج سے 10 دن تک اس خوشی میں جشن منانے کا سما برپا رہے گا۔ رونق خان کے ان الفاظ پر سب نے خوشیوں بھرا ایک بھرپور کہا لگایا۔ پھر باقی قبیلے کے سردار اٹھے اور اپنی اپنی خیمہ گاہ کی طرف ہو لیے تھے۔ سارے مسلمان قبائل نے بخارا شہر سے باہر خیموں کے شہر آباد کر کے اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایک طرف تاتاری اور بلغار خیمہ زن ہوئے تھے، دوسری طرف ازبک اور قازق تھے، جبکہ تیسری جانب کرگیز اور باشکیری تھے۔ باشکیری سردار برق خان ایک روز اپنے خیمے میں لباس تبدیل کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ خیمے کے دروازے پر اس کا نائب سنجر خان اور کرگیزی قبیلے کا سردار قلدی بیگ اپنے کچھ نائبوں اور دوسرے چھوٹے سالاروں کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی برق خان انہیں مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کرگیزی سردار قلدی بیگ نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی اور کہنے لگا، برق خان، محترم بھائی شیبانی خان نے سب سرداروں اور سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا ہے۔ سب لوگ چلے گئے ہیں، میں جا رہا تھا، میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ لیتا چلوں، کیا آپ تیار نہیں ہوئے؟ اس پر برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، بس تیار ہوں، تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برق خان باہر نکلا۔ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک طرف ہو لیے۔ سارے قبائل کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ باشکیریوں اور کرگیزیوں کا پڑاؤ ایک ساتھ تھا۔ برق خان، قلدی بیگ اور برق خان کا نائب سنجر خان اور کچھ دوسرے سالار جب اپنے اپنے قبیلے کی خیمہ گاہ سے نکل کر کرگیزی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے بھی نکلنے کے بعد جب وہ اونچی نیچی پہاڑیوں اور ٹیلوں کو طے کرتے ہوئے ازبک سردار شیبانی خان کے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے، تب ایک طرف سے ایک خوب دراز قد لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ ایک چھوٹے سے میمنے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے زور زور سے کہتی جا رہی تھی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اپنے آگے آگے بھاگنے والے میمنے کے پیچھے وہ اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ اتنی دیر تک برق خان، قلدی بیگ اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ میمنا ایک چھوٹے سے گڑھے کو پھلانگتا ہوا جب دوسری طرف گیا اور لڑکی بھی اس کے پیچھے بھاگی، تب اس نے ٹھوکر کھائی، گڑھے میں گر گئی۔ اس نے جس نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، گرنے کی وجہ سے اس کا وہ نقاب ہٹ گیا۔ کیونکہ برق خان، قلدی بیگ اور دوسرے لوگوں کے قریب ہی وہ لڑکی گری تھی، لہٰذا اس لڑکی کو دیکھ کر برق خان دھنگ رہ گیا، اس لیے کہ وہ الجائے خاتون تھی۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر برق خان اس کے قریب گیا۔ قلدی بیگ اور دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ برق خان اپنے گھوڑے سے اترا۔ اتنی دیر تک اس لڑکی نے جلدی جلدی اٹھ کر پہلے اپنا لباس جھاڑا، پھر ایک دم اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔ اس وقت وہ بالکل نیا اور انتہائی قیمتی جامہ زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کے اوپر اس نے قیمتی پوستین پہن رکھی تھی۔ جب اس نے بھاگنا بند کر دیا تو تھوڑا سا آگے جا کر چھوٹا میمنا بھی رک گیا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد برق خان چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ برق خان کے ایسا کرنے پر وہ لڑکی انتہائی پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب جا کر برق خان نے اسے مخاطب کیا، الجائے خاتون، تم یہاں؟ لڑکی نے منہ سے نقاب ہٹائے بغیر بلند آواز میں بولنا شروع کیا، کون الجائے خاتون؟ اگر آپ کا اشارہ کاسکوں کی شہزادی الجائے خاتون کی طرف ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں، وہ غیر مسلم ہے، اور پھر میں الجائے خاتون نہیں، میرا نام سفیان ہے، میرا تعلق کرگیزی قبیلے سے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لڑکی جس نے اپنا نام سفیان بتایا تھا رکی۔ دوبارہ اس نے گھورنے کے انداز میں برق خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم ہو کون؟ مجھ سے تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ ساتھ ہی جب کرگیزی قبیلے کا سردار بھی اپنے گھوڑے کو قریب لا کر اتر گیا، تب اپنے قبیلے کے سردار قلدی بیگ کو دیکھتے ہوئے لڑکی رک گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ کرگیزی سردار قلدی بیگ نے اسے مخاطب کیا، سفیان، تم جانتی ہو کس سے مخاطب ہو؟ تم نے کہا ہے کہ تم کون ہو جس کو تم نے یہ کہا ہے کہ تم کون ہو، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس لڑکی نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگی،
نہیں سردار، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ اس پر قلدی بیگ اپنی آواز میں زور دیتے ہوئے کہنے لگا، سفیان، یہ باشکیری قبیلے کے سردار برق خان ہے۔ برق خان کا نام سن کر وہ لڑکی چونکی تھی، چند قدم آگے بڑھی، پھر منت اور زاری کرنے کے انداز میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کیجیے گا، میں غلط الفاظ میں آپ سے مخاطب ہوئی۔ باشکیری قبیلے کے سردار برق خان تو ہم سب کی آن، ہم سب مسلمان قبیلوں کی شان ہے، ان کے لیے تو ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ امیر برق خان، میں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، میں بدتمیز نہیں ہوں، چھوٹے بڑے کے وقار کا لحاظ رکھتی ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے الجائے خاتون کہہ کر مخاطب کیا تھا تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا اس بنا پر۔ یہاں تک کہتے کہتے سفیان نام کی اس لڑکی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی نرمی میں برق خان بول اٹھا، اگر تم الجائے خاتون نہیں ہو، تمہارا تعلق کرگیزی قبیلے سے ہے اور تمہارا نام سفیان ہے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ قد کاٹ، اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی چال ڈھال میں تم بالکل کاسکوں کی شہزادی الجائے خاتون سے ملتی ہو۔ الجائے خاتون سمجھ کر پکارے جانے پر اگر تم نے برا مانا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس پر سفیان تڑپ سی گئی، کہنے لگی، امیر برق خان، آپ جیسا سردار جس پر ہم فخر کرتے ہیں مجھ سے معذرت کر لے، یہ میرے لیے باعث شرمندگی اور عار ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ تمہاری شکل و صورت، جسمانی ساخت حیرت انگیز طور پر الجائے خاتون سے ملتی ہے۔ سفیان نام کی لڑکی جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایک طرف سے ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص، ڈھلی ہوئی عمر کی ایک عورت اور ایک 14-15 سال کا لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے آئے۔ اس پر برق خان اپنے پہلو میں کھڑے کرگیزی سردار قلدی بیگ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو 3 لوگ آئے ہیں یہ کون ہیں؟ اس پر قلدی بیگ کہنے لگا، ان تینوں میں سے ایک فخر الدین ہے، یہ سفیان کا باپ ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور سفیان کی ماں بوزون ہے، اور جو لڑکا ان دونوں کے ساتھ ہے اس کا نام منصور بے ہے، اور یہ اس لڑکی سفیان کا بھائی ہے۔ اتنی دیر تک وہ تینوں بھی قریب آ گئے تھے، قبل اس کے کہ سفیان کا باپ فخر الدین گفتگو کا آغاز کرتا، اسے مخاطب کر کے کرگیزی سردار قلدی بیگ کہنے لگا، یہ باشکیری قبیلے کے سردار برق خان ہے۔ قلدی بیگ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے فخر الدین کہنے لگا، باشکیری قبیلے کے سردار امیر برق خان تو ہماری عزت، ہماری عظمت کا نشان ہے، ہم تو انہیں 100 بار سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا میری بیٹی سفیان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر آپ سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں؟ اس بار کرگیزی سردار قلدی بیگ کی بجائے برق خان سفیان کے باپ فخر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہیں، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، دراصل یہ میمنے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بھاگتے ہوئے گری اور اس کے منہ سے نقاب گر گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں خود ہی اترا اور اسے مخاطب کیا، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو ہمارے لیے نازیبا خیال کی جائے، یہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں، میں نے غلطی سے اسے الجائے خاتون کہہ کر مخاطب کر لیا، اس لیے کہ کاسک قبیلے کی شہزادی الجائے خاتون شکل و صورت اور جسمانی ساخت میں بالکل اس جیسی ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ اسی بنا پر مجھے دھوکا ہوا کہ یہ الجائے خاتون ہے، لیکن تمہارے قبیلے کے سردار قلدی بیگ نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ اس کا نام سفیان ہے۔ اگر تم اس کے باپ ہو تو یہ کہو کہ یہ بائیں طرف ٹیلے کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی تھی، ساتھ ہی ہاتھ فضا میں لہراتی ہوئی کہہ رہی تھی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ جواب میں فخر الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ اس موقع پر سردار قلدی بیگ نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ فخر الدین برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ سفیان کی کہیں شادی کر دی جائے۔ جب بھی وہ اس کی شادی کی بات کرتا ہے تو یہ شور کرنا شروع کر دیتی ہے، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میرے پاس آیا تھا، جب شادی کی گفتگو اس نے مجھ سے شروع کی تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اتنی دیر تک اس کا ایک میمنہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے چچا کو نہیں کروں گی، نہیں کروں گی کہتے ہوئے یہ میمنے کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ آگے جو کچھ پیش آیا میرے خیال میں وہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ سفیان کے باپ فخر الدین کی اس گفتگو کا جواب برق خان دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سفیان خود برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہوا، بلکہ ہمارے قبیلے کی زیادہ لڑکیوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہی نہیں باقی سارے مسلمان قبیلوں کی لڑکیاں آپ کی شجاعت، آپ کی طاقت اور قوت، آپ کی عظمت کے گیت گاتی ہیں۔ آپ نے کاسکوں کے سردار اونق خان کو تیگ زنی، طاقت اور قوت میں شکست دے کر ان علاقوں میں ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ اونق خان جو ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا تھا، اسے آپ نے اپنے سامنے جھکا کر مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان جب رکی تب اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا،
सोफियान, मैं तुम्हारे इन अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही बर्क खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सोफियान फिर बोल उठी, अमीर बर्क खान, हमारा सरदार करगीजी कबीले का अमीर कल्दी बेग है, लेकिन हम करगीज नहीं, हम करायत तुर्क हैं। अमीर, क्या आप हमें अपने कबीले में आबाद होने की इजाज़त दे सकते हैं? करगीजी कबीले में मैं अपने चचा के अलावा दूसरे अजीज़ व अकारिब और करायत तुर्कों से बेहद तंग और बेजार हूँ। सब एक ही बात कहते हैं, मैं जवान हो गई हूँ, अब मेरी शादी होनी चाहिए। सब कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसी तरह कवारी मंडलाती रही तो मुझे नज़र लग जाएगी, लेकिन मैं यूं ही किसी बेढंग आदमी से शादी क्यों करने लगी? अमीर, क्या आप हमें अपने कबीले में आबाद होने की इजाज़त नहीं दे सकते, ताकि अपने चचा और दूसरे करायत तुर्क अजीज़ों से मेरी रोज़ रोज़ की बकबक झकझक से जान छूट जाए? सोफियान जब खामोश हुई तो हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर बर्क खान के चेहरे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, सुन सोफियान, करायत तुर्क तो मेरे कबीले में भी हैं, लेकिन मैं उस वक्त तक तुम्हारे ख़ानदान को अपने कबीले में आबाद होने की इजाज़त नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे कबीले का सरदार कल्दी बेग उसकी इजाज़त नहीं देता। साथ ही बर्क खान कल्दी बेग की तरफ देखने लगा। कल्दी बेग मुस्कुराया और कहने लगा, अमीर बर्क खान, मेरी तरफ से इजाज़त है, इसलिए कि सोफियान वाकई इन दिनों अपने अजीज़ों अकारिब से तंग है। मैंने उन्हें बहुत समझाया है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, इसका बुरा नहीं चाहते, पर ये उनकी बातों से नाला है। हाँ, अगर 4 अफराद पर मुश्तमिल ये कुंभा आपके कबीले में आबाद होना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इन्हें ऐसा करने की इजाज़त देता हूँ। कल्दी बेग के उन अल्फाज पर सोफियान, उसके बाप, माँ और भाई की खुशी की कोई इंतहा ना थी। सब मुस्कुरा रहे थे, साथ ही सवालिया से अंदाज में बर्क खान की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि सोफियान ने फिर बर्क खान को मुखातिब किया, अमीर बर्क खान, हमारे सरदार ने तो आपके कबीले में जाकर आबाद होने की इजाज़त दे दी, अब आप क्या कहते हैं? बर्क खान मुस्कुराया, कहने लगा, मैंने कुछ नहीं कहना, मेरी तरफ से तुम लोगों को इजाज़त है, जब और जिस वक्त चाहो तुम मेरे कबीले में मुंतकिल हो जाओ। ये मेरे साथ मेरा अजीज़ भाई और मेरा नाइब संजर खान खड़ा है, ये अपने कबीले में तुम्हारी मुंतकली का एहतमाम कर देगा, साथ ही तुम्हारे रेवड़ को बिठाने के लिए जगह भी मुख्तस कर देगा। तुम्हारे पास कितना बड़ा रेवड़ है? इस पर फखरुद्दीन बोला और कहने लगा, अमीर, मेरे पास 200 से जायद कराकली भेड़े हैं, सब इंतहाई कीमती हैं और उनकी मुझे खासी आमदनी हो जाती है, इसलिए कि बुखारा में कराकली ऊन बड़ी महंगी बिकती है। फखरुद्दीन जब खामोश हुआ तब सोफियान फिर बोल उठी, अमीर, लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। इस पर बर्क खान कहने लगा, हाँ, हम सबको शेबानी खान ने तलब किया है, शायद कोई अहम मामला दरपेश है। सोफियान फिर बोल उठी, क्या हम अभी इसी वक्त आपकी गैर मौजूदगी में ही आपके कबीले में जा सकते हैं? इस पर बर्क खान ने अपने पहलू में खड़े संजर खान की तरफ देखा और कहने लगा, संजर, इनके साथ कोई अपना आदमी भेज दो जो इन्हें अपने कबीले में आबाद कर दे। बर्क खान के उन अल्फाज पर फखरुद्दीन, उसकी बीवी सोफियान और उसका भाई मंसूर बे सब खुशी का इजहार कर रहे थे। उसके बाद संजर खान ने उनके साथ अपना एक आदमी कर दिया। उसके बाद बर्क खान, कल्दी बेग और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए और आगे बढ़ गए थे। बर्क खान और कल्दी बेग अपने सारे साथियों के साथ शेबानी खान के खेमे में दाखिल हुए। उनके वहां पहुंचने से पहले तातारी, बुल्गार और काजिक कबीलों के सरदार अपने अपने साथियों के साथ साथ वहां पहुंच चुके थे। बर्क खान और कल्दी बेग जब वहां पहुंचे तो सब ने उठकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। शेबानी खान ने दोनों को गले लगाया। फिर जब वो दोनों अपने साथियों के साथ बैठ गए तब शेबानी खान ने अपने इर्द गिर्द बैठे सब पर एक गायर निगाह डाली, फिर कहने लगा, दरअसल मैंने तुम लोगों को इंतहाई अहम काम के सिलसिले में बुलाया है। अभी थोड़ी देर पहले बुखारा शहर के कुछ लोग एक वफद की सूरत में मेरे पास आए थे। ये सब बुखारा के जय्यद और नामवर उलमा थे। उन्होंने शिकायत की कि बुखारा और इसके गिरदो निवाह में आजकल कुछ ऐसे गिरोह सरगर्दा हैं जो तरीकत के नाम पर खिलाफे शरा बातें लोगों से कहते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के बहुत से लोगों के बहकने और भटकने का खदशा है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मजहब के अंदर नए नए खाने और रखने पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन लोगों के बहुत से गिरोह हैं, बिकताशिया, करामिया, महमूदिया, मुदस्सरिया वगैरह। इन्होंने कुछ और नाम भी लिए, लेकिन मुझे ये चारों नाम ही याद रहे हैं। अब मैं तुम लोगों से इन्हीं से मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शेबानी खान के उन अल्फाज के जवाब में सारे सरदार आपस में गुफ्तगू और एक तरह का बाहम मशवरा करने लगे थे। फिर सब ने मामला बाशगिरी सरदार बर्क खान पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि बर्क खान शेबानी खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम लोग शरीयत पर सख्ती से पाबंद रहने वाले लोग हैं। इन इलाकों में कोई बात खिलाफ शरा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन बिला तहकीक इन लोगों के खिलाफ हरकत में भी नहीं आना चाहिए। जो गिरोह इन इलाकों में काम कर रहे हैं और खिलाफ शरअ बातें करते हैं, पहले उनके सरबराहों और उनके गिरोहों के सरकर्दा लोगों को यहाँ बुलाया जाए, इस मौजू पर उनसे गुफ्तगू की जाए, उनका अकीदा जाना जाए। अगर वो वाकई खिलाफ शरअ बात करते हैं तो फिर उन्हें एक दिन तो बहुत दूर की बात, एक लम्हे के लिए भी इन इलाकों में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इन इलाकों से उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए और जो ना चाहे उसका सर कलम कर देना चाहिए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। खुदावंद कदूस की ज़ात अक़दस के बाद हम अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल, सबसे मोहतरम ख्याल करते हैं। और अगर कोई शख्स, कोई गिरोह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के खिलाफ काम करता है तो वो गिरोह ही नहीं, उसकी बातें भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो बातें वो करते हैं, अगर उन बातों से हमारे मोहतरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत पर हर्फ गिरी आती है तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर उन लोगों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। आप ऐसा करें, बुखारा के जिन लोगों का गिरोह आपके पास आया था उन्हें फिर बुलाएं, उनके जरिए से कुछ कासिद इन गिरोहों की तरफ भिजवाएं जो इन इलाकों में सरगर्म हैं। उनके सरकर्दा और उनके मनादों को यहाँ तलब किया जाए, उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाए। इसके लिए कल का दिन मुकर्रर कर लें, हम सब उसी वक्त पर जमा हो जाएंगे। उन लोगों को भी यहाँ बुला लें, उसके बाद उनसे तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। शबानी खान ने बर खान और दूसरे सारे सरदारों की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। उसके बाद वो इजलास खत्म कर दिया गया था। जहां तक दीन से मुतालिक रखने और खाने पैदा करने वाले इन गिरोहों का ताल्लुक था तो इनमें से पहला गिरोह बख्ताशी कहलाता था। उस गिरोह से मुतालिक कहा जाता है कि उस गिरोह का सरबरा हाजी बख्ताश 13वीं सदी ईस्वी में खुरासान में पैदा हुआ, अनातोलिया गया और अनातोलिया के मैदानों में वहां के दरवेशों में शामिल हुआ। और दरवेश गालबन बाबा इसहाक के मुरीद थे, जिन्होंने हिजरी 638 और सन 1240 में बगावत की थी। मौरखीन की तहकीक के मुताबिक ये सिलसिला हाजी बख्ताश के अपने हल्का मुरीदीन से मार्ज़ वजूद में आया। बहरहाल ये सिलसिला 8वीं सदी हिजरी और 14वीं सदी ईस्वी में मौजूद था। 10वीं सदी हिजरी और 16वीं सदी ईस्वी के आगाज में शेख सिलसिला बहा सुल्तान यानी उनके पीरे दोइम ने इस सिलसिले को इसकी मोइन शक्ल दी। मगरबी तुर्किस्तान तक दरवेशों के इदारों को उनके मखसूस खदोखाल उनके एक शख्स अहमद यसवी ने दिए थे। अनातोलिया में ये इदारे वसी होते रहे, लेकिन इसके साथ साथ इनमें बिद्दती रुझान भी दाखिल होते गए। बाज़ इलाकों में इन लोगों ने ईसाइयों को भी अपने सिलसिले में शामिल करना शुरू कर दिया। चुनाचे जनूबी अनातोलिया और अल्बानिया में एक मखलूत किस्म का मजहब पैदा हो गया जो इस्लामी और ईसाई अनासिर पर मुश्तमिल था। बख्ताशी इस्लामी रसूम और इबादत हत्ता के नमाज तक से आयत दर्जे की लापरवाही बरतते थे। मुसलमानों के एक मखसूस मसलक से अपना ताल्लुक जाहिर करते थे और कुछ दूसरे लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाकर ईसाइयों की तरह एक तसलीस के कायल थे। यकम मुहर्रम ता 10 मुहर्रम मातमी रातें मनाते थे। फजलुल्लाह की तालीफ जाविदा और फरिश्ता औरों की तसनीफ इश्क नामा उनके नज़दीक कानून शरई का दर्जा रखती थी। जब उनके गिरोह में कोई नया शख्स दाखिल होता तो उस मौके पर शराब और रोटी और पनीर तकसीम करते थे। बख्ताशी लोग अपने रूहानी पेशवाओं के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करते थे और उनमें कुछ लोग तमाम उम्र शादी नहीं करते थे और अपने आप को दूसरों से मुमताज करने की खातिर अपने कानों में बालियां पहने रहते थे। उनका मुर्शद आजम अलहदा होता था। ये लोग किसी एक खानकाह के सदर को बाबा और उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने वाले को दरवेश कहते थे। जिसने पहली कसम उठाई हो उसे मोहिब और जो अभी इस सिलसिले में दाखिल ना हुआ हो उसे आशिक कहते थे। ये लोग एक खास किस्म की टोपी पहनते थे जो 4 गोश या 12 गोशा हुआ करती थी। 4 की आदत से इनका इशारा 4 अबवाब यानी शरीयत, तरीकत, मुआरफत और हकीकत की तरफ होता था और इसी लिहाज से वो लोगों को भी 4 तबकात में तकसीम करते थे, आबिद, जाहिद, आरिफ और मोहिब। 12 का आदत 12 इमामों की तरफ इशारा करता था। इसी तरह ये लोग तस्लीम ताशी यानी संगे तस्लीम जिस पर 12 गोल उभरी हुई लकीरें होती थी गले में पहनते थे। बख्ताशिया सिलसिले की बड़ी बड़ी खानकाहें 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। अव्वल मैदान एक तरह की असल खानकाह कहलाती थी जिसमें इबादत गाह भी होती थी। दोइम अकमक ये तनूर खाना और मस्तूरात के रहने की जगह हुआ करती थी। आतिशावी ये बावर्ची खाना हुआ करता था। मेहमान के लिए ये मेहमान खाना हुआ करता था। बख्ताशियों के उस दरवेशी सिलसिले ने तुर्क अवाम के दीनी रोजानात पर गहरा असर किया। बख्ताशियों ने उस्मानी हुकूमत के खिलाफ दरवेशों की मुतअद्दिद बगावतों में भी हिस्सा लिया।
ہجری 1241 اور سن 1626 میں سلطان محمود ثانی نے جب ینیچریوں کو تباہ کیا تو جو جماعت بھی ینیچریوں سے منسلک تھی وہ بھی متاثر ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے بھی یعنی بختاشیوں نے بھی اپنے آپ کو ینیچریوں سے متصل کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بہت سی خانقاہیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ 1925 میں تمام درویش سلسلوں کے ساتھ بختاشیہ سلسلے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ آج کل یہ لوگ جزیرہ نما بلقان اور خاص طور پر البانیہ میں موجود ہیں، جہاں ان کی بڑی بڑی خانقاہیں تیرانہ میں ہیں۔ سرکاری گنتی کے مطابق 1952 میں ترکی میں ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسرا گروہ کرامیا کہلاتا تھا۔ یہ ایک فرقہ تھا جو عبداللہ بن محمد بن کرام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شخص ہجری 200 کے بعد گزرا ہے۔ کم علم تھا، ہر ایک مذہب سے اس نے کچھ مسائل اخذ کر لیے تھے۔ ان کو ایک کتاب میں جمع کر کے اس کو غور و خراسان اور دوسرے علاقوں میں پھیلانا شروع کیا اور اپنے نئے مذہب کی بنیاد قائم کی۔ اس شخص نے خدا تعالیٰ کی صفات کے اثبات میں یہاں تک غلو کیا کہ خدا کو مجسم اور مخلوق کے مشابہ قرار دینے پر نوبت پہنچ گئی۔ یہ شخص حج کر کے شام میں آیا، مقام زاہدہ میں ہجری 255 میں فوت ہوا اور بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ وہاں اس کے پیروکاروں کی تعداد 20,000 تک پہنچی تھی۔ فرقہ کرامیہ کے کئی گروہ ہو گئے تھے، مثلاً عابدیہ، اسحاقیہ، سونیہ، زرنیہ، وحدیہ، لیکن یہ سب ایک ہی فرقہ گنا جاتا تھا۔ یہ سب کے سب خدا کو مجسم قرار دیتے تھے۔ ہاں اتنا فرق ضرور تھا کہ ان میں سے بعض کا قول تھا کہ خدا قائم بنفسہ ہے اور بعض اس کو اجزائے مختلفہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف تشبیہین دیا کرتے تھے۔ ان کے اعتقادات میں اللہ جسم ہے اور نیچے کی جانب سے متناہی ہے۔ ان کے اعتقادات میں عالم سفلی سے جسموں سے اس کا ملاقات کرنا جائز ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا عرش پر ہے اور عرش اوپر کی جانب سے اس سے ملا ہوا ہے اور خدا کا حرکت کرنا اور نیچے کو اترنا جائز ہے۔ ان کا اس امر میں اختلاف تھا کہ وہ تمام عرش پر ہے یا بعض حصے پر۔ اس فرقے کے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ عرش پر نہیں بلکہ اس کے محاخر ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ خدا تعالی جہات اور اطراف سے متناہی ہے، اور بعض کے نزدیک نیچے کی جانب سے متناہی ہے، اور بعض اسے اپنی طرف سے متناہی قرار دیتے ہیں۔ کرامیہ کا اعتقاد ہے کہ خدا محل حوادث ہے، اور جو حوادث اس کی ذات پر حلول کیے ہیں انہی پر قدرت رکھتا ہے۔ جو اسے انہیں بلکہ اس کی ذات سے الگ ہیں ان پر اسے قدرت نہیں۔ ان سب کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ حادث اس وقت قائم ہوتا ہے جب اس کو مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کی طرف احتیاج پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جس حادث کی طرف اسے احتیاج ہوتی ہے وہ ارادہ ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ کن ہے۔ جب خدا کو کسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت جو قدیم ہے اس قول کو یا ارادے کو ذات الہی میں پیدا کر دیتی ہے۔ کرامیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حادث خدا کی ذات سے قائم ہوتا ہے، اس کا نام حادث ہے، اور جو اس کی ذات سے قائم نہیں ہو سکتا اسے محدث کہا جا سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم نہ تھا کہ فلاں آدمی ایمان نہ لائے گا، ورنہ اس کا پیدا کرنا عبث ہوگا۔ ان کے اعتقاد میں نبوت اور رسالت دو صفتیں ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، مگر وحی کی تبلیغ اور معجزہ اور عصمت اس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اور لوگ بھی اس سے متصف ہو سکتے ہیں۔ جس کسی شخص میں یہ صفتیں موجود ہوں وہ رسول ہے، خواہ اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی آدمی کو رسول بنانا واجب ہے۔ جس پر یہ اوصاف نہ ہو اس کا رسول بنانا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نبی کو عہدہ نبوت سے معزول کرنا جائز ہے، مگر رسول کو معزول کرنا ناجائز۔ ان کے نزدیک انبیاء پر ایسے گناہ کا ہونا جائز ہے جو موجب حد اور گرفت عدالت نہ ہو۔ خدا پر یہ بھی واجب ہے کہ متواتر رسول بھیجتا رہے۔ ان کے نزدیک ایک وقت میں دو رسول کا ہونا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امام برحق تھے۔ بعض کرامیہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے دو علم ہیں، ایک علم سے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک ایمان اس اقرار کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی مخلوق سے کیا تھا، یعنی جب کہ فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، ہاں۔ سو یہ قول یعنی بلا کا کہنا ایمان ہے۔ ان کے نزدیک منافق کا ایمان باوجود اس کے اس کے ساتھ کفر بھی موجود ہے نبی کے ایمان کے برابر ہے، کیونکہ اس ایمان یعنی اقرار ازلی میں سب برابر ہیں۔ اس فرقے کے بانی مبانی یعنی عبداللہ بن کرام کا یہ مذہب ہے کہ مسافر کو ایسے کپڑے میں جو بالکل نجاست میں ڈوبا ہو نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام عبادتیں نیت کے بغیر جائز ہیں۔ تیسرا گروہ محمودیہ تھا۔ یہ فرقہ ایران کے ضلع غیلان کے ایک قصبے سے اٹھا۔
اس کا بانی ایک شخص محمود احد گیلانی تھا جسے مورخین نے وحدانیہ اور محمودیہ کے نام سے قلمبند کیا۔ یہ شخص حلول اور تناسخ کا مبلغ تھا۔ عرب اور عجم پر سابقہ آویزش کی بنا پر عجم کو عرب پر بالاتر سمجھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے رسول تھے اور میں عجم کے لیے ہوں۔ میرا درجہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل بلکہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی روحیں اس کے جسم میں حلول کر چکی ہیں، اور قرآن مقدس کی یہ آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا مصداق میں ہوں۔ اس نے جو فرقہ مرتب کیا اس کے عقائد کچھ اس طرح تھے۔ آدم سے قیامت تک کا ایک دور 64,000 سال کا ہے۔ یہ مدت پوری ہوگی تو قیامت آئے گی اور اس کے بعد نیا آدم آئے گا۔ پہلی پیدائش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھے اور یزید فرعون کی صورت میں، اور دوسری پیدائش میں موسیٰ علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور فرعون یزید بن گیا۔ اس طرح اس نے ہندوؤں کے فلسفہ ویدانت یعنی بار بار جنم لینے کے بھی ایک طرح سے پیروی کی تھی۔ کعبہ اور قبلہ کی کوئی اہمیت نہیں، عبادت صرف سورج کی کرنی چاہیے، اور سورج کی پرستش کے وقت مخصوص دعائیں جو محمود پر نازل ہوئی تھی پڑھی جانی چاہیے۔ یہ فرقہ کہتے ہیں اب بھی موجود ہے۔ اس کے سرکردہ علماء کو امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ایران کا شاہی خاندان جس میں شاہ عباس کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے اس فرقے کا امین مشہور تھا۔ درویش صفا اور درویش بقا اس فرقہ کے روحانی مدارج تھے۔ کچھ مورخین نے خواجہ حافظ شیرازی کو بھی اس فرقے کا مقلد لکھا ہے، لیکن حافظ کی تعلیمات عملاً اس کی نفی کرتی ہے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں ایک شخص میر شریف تھا۔ میر شریف بنگال میں ایک اعلیٰ فوجی عہدے پر فائز تھا۔ میر شریف بھی محمودیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ محمود نے تیمور لنگ کے زمانے میں امام مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ محمود اپنے بارے میں یہ الفاظ بھی کہتا تھا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے مقام فائز پر معمور ہونے والا ہے، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل۔ محمودیہ کے عقائد یہ تھے کہ انسان اپنی وقت تخلیق سے ہی بہتری کی طرف ارتقا کرتا رہتا ہے، اس طرح وہ ایک مقام محمود پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے محمود اور اس کے پیروکاروں کو اپنے علاقوں سے نکال دیا تھا، جبکہ شہنشاہ اکبر نے ان کو اپنی مملکت کے نظام میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ اگلے روز شیبانی خان نے بخارا کے علماء کے علاوہ ان گروہوں کے سرکردہ لوگوں کو بھی طلب کر لیا تھا جو بخارا میں دین کے اندر نئی اصطلاحیں پیدا کرنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب یہ سب لوگ اور قبائل کے سردار اور سرکردہ لوگ بھی شیبانی خان کے پاس جمع ہو گئے، تب شیبانی خان نے ان گروہوں کے سرکردہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، مجھے بخارا کے علماء کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ تم شریعت کے ساتھ یا شریعت کے بغیر ایک نیا طریقہ اختیار کر چکے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو اور اسے تم طریقت کہتے ہو، کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ اس موقع پر بختاشیوں کے گروہ کا ایک آدمی اٹھا اور شیبانی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، طریقت کے لفظی معنی سڑک، راستہ یا پگڈنڈی کے ہیں، عربی لفظ ہے۔ یہ لفظ یعنی طریقت دو اصطلاحی انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اول 9ویں صدی عیسوی میں یہ ان افراد کو علمی رہنمائی کے لیے اخلاقی نفسیات کا طریقہ تھا جن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ دوئم 11ویں صدی کے بعد یہ روحانی تعلیم کے اس دستور عمل کا نام ہو گیا جو مختلف سلسلوں میں اس وقت مسلمانوں کے ہاں قائم ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، جہاں تک دنیائے حقیقت کا تعلق ہے یہ ایک عکس اور باری تعالیٰ کی صفات ممیز عین العین پر مشتمل ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس کے برعکس تمام اشیاء کیونکہ ہستی باری تعالیٰ کے الفغاسات، صدورات یا حسب مراتب صفات یا اس کے کمال یا حسن کی تجلیات ہیں، وہ فی نفس اپنی اصل سے قریب و بعد کے اعتبار سے حسین اور سزاوار محبت ہے۔ روح انسانی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صدور ہے، جیسے شعاع آفتاب کی حدود ہے، جس طرح شعاع عمل شعاع سے پہلے آفتاب کے ساتھ ایک تھی، اسی طرح روح انسانی بھی روح بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تھی۔ مادے کے ساتھ خلاف طبع اتصال نے ذرات گرد و غبار کے ساتھ شعاع نور کے اتصال کی طرح اسے ایک ممیز شکل دے دی ہے۔ انسان ایک کائنات اصغر ہے جس میں باری تعالیٰ کی تمام صفات ناتمام صورت میں جلوہ گر ہیں، اس لیے کائنات میں انسان کا مقام یکتا اور بے عدیل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، محترم شیبانی خان،
ہر شے کی طرح انسان بھی اپنی اصل میں دوبارہ مل جانے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہے۔ یہ اضطراب اور بے قراری درجہ کمال سے گزر جانے کے بعد یہ تڑپ اور حسن کامل کے ساتھ مل کر ایک ہو جانے کی تمنا ہی دراصل عشق ہے۔ عشق ہی تمام مذاہب کی روح رواں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مقام نہ مندر ہے، نہ مسجد، نہ کلیسا، بلکہ وہ تو قلب انسانی ہے۔ اس کا مقصود حقیقی جمال الہی ہے۔ لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے صوفی پر لازم ہے کہ وہ پہلے عمل سے عشق کرے اور مراقبے میں رہے، اور ایسے عمل کرے جو محبوب کے پسندیدہ ہوں۔ سلوک کی راہ میں صوفی متعدد منازل اور احوال سے گزرتا ہے۔ جب محبوب کے حسن کامل کے حضور پہنچ جاتا ہے تو اس وقت تمام صفات زائل ہو جاتی ہیں، اور صوفی کی ہستی اپنے محبوب حقیقی کی ہستی میں مل کر ایک ہو جاتی ہے۔ جنت وصل یا تقرب کا سرور ہے اور جہنم درد کا نام ہے۔ صوفی اس راہ کے تمام شدائد مصائب کو خوش آمدید کہتا ہے، کیونکہ اس کا نزول اس کے محبوب کی طرف سے ہوتا ہے۔ صوفی پر لازم ہے کہ محبوب میں فنا ہو جانے کے لیے محبوب کی تقلید کرے، چونکہ انسانی زندگی کا مقصد تلاش حق ہے، اور حق روشنی اور تاریکی کے 70 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے حق کے متلاشی کے لیے ضروری ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے نہایت ریاضت محنت سے کام لے۔ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے صوفیہ نے 7 منزلوں کے نام بتائے ہیں: عبودیت، عشق، معرفت، وجد، حقیقت اور وصل۔ اس روحانی سفر میں طالب حق، جسے اصطلاح میں سالک کہا جاتا ہے، 7 منازل طے کرتا ہے، جبکہ بعض صوفیہ نے 4 منازل گنائی ہیں، مثلا شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ہمارے یہاں شریعت سے مراد اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عبادت کے ذریعے انسانی ذہن کی جلا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سالک دوسرے مرحلے یعنی طریقت میں داخل ہوتا ہے، جس میں شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک مرشد کی تلاش کرنا ہے جو اسے ضبط نفس کی تلقین کر سکے، جس پر عمل پیرا ہو کر طالب حق تیسری منزل یعنی معرفت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا قلب اس قابل ہو جاتا ہے کہ حق کا علم کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی اور آخری منزل حاصل ہو جاتی ہے جو حقیقت ہے۔ اس سفر میں سالک کو ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی اطاعت اس طرح کرنی ہوتی ہے جس طرح محبوب حقیقی کی۔ راہ عشق میں کوئی منطق نہیں چلتی، یہاں بلا چوں چرا تعمیل حکم کرنا ہوتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک راہبر ناقص اسے راستے سے بھٹکا دے۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ ایک سچے راہبر کی تلاش کرنے میں اپنی پوری سمجھ بوجھ سے کام لے، اور اس کے انتخابات میں انتہائی عزم و احتیاط کو ملحوظ رکھے۔ اے بادشاہ، طریقت کے اس راستے یعنی دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں تصوف میں 2 گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کو الہی صوفیہ کہتے ہیں۔ الہی صوفیہ فنا فی اللہ کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ تجلی رب یا تقرب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہماری ریاضت کے 4 ستون ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط۔ یہاں تک کہنے کے بعد بختاشیہ کا وہ عالم جب خاموش ہوا تب شیبانی خان بڑے غور سے اپنے قریب بیٹھے بخارا کے علماء کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر بخارا کے عالموں میں سے ایک اٹھا اور اس گروہ کے سرکردہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ تم اپنی ذات کو ذات باری کی ذات میں ضم کرنا چاہتے ہو، خداوند قدوس کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو جو ناممکن ہے۔ دیکھو، خداوند قدوس نے اپنی ذات سے متعلق قرآن مقدس میں بڑی وضاحت سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، یعنی کوئی انسانی نگاہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یہ اس سلسلے میں ایک حکایت تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ 4 اندھے ہاتھی کا ملاحظہ اور مشاہدہ کرنے گئے۔ ظاہر ہے وہ دیکھ تو نہ سکتے تھے، ٹٹول کر ہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ایک نے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر کر اندازہ لگایا، دوسرے نے ہاتھ اونچا کر کے اس کے پہلو پر ہاتھ پھیرا، تیسرے نے اس کے کان پر ہاتھ پھیرے اور چوتھا اس کی سونڈ کا ملاحظہ کرنے لگا۔ اب جو اپنے اپنے ملاحظات کے نتائج پیش کرنے بیٹھے تو ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے والے نے کہا: ہاتھی تو ستون کی مانند ہے۔ پہلو پر ہاتھ پھیرنے والے نے کہا: تو غلط کہتا ہے، ہاتھی تو پہاڑ کی مانند ہے۔ تیسرے نے کہا: تم دونوں غلط کہتے ہو، ہاتھی تو چھاج کی مانند ہے اور ہر دم متحرک چیز ہے۔ چوتھے نے کہا: تم تینوں غلط کہتے ہو، ہاتھی تو خمدار اور لچکدار ہوتا ہے۔ اب اندھوں میں سے ہر ایک کا یہی تکرار تھا کہ اس کا ملاحظہ اور مشاہدہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بائنہ یہی صورتحال ان مشاہدین حق کی ہے۔ وہ اندھے اس لحاظ سے ہیں کہ نفوس شریعہ سے یہ ثابت ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کا اس دنیا میں نہ تو دیدار ممکن ہے اور نہ ہی کوئی اس کی کن کو پا سکتا ہے، مگر یہ حضرات بازد ہیں کہ ہم ضرور یہ ملاحظات اور مشاہدات کر کے رہیں گے۔ پھر جس طرح اندھوں میں تکرار اور جھگڑا ہوا، یہی صورتحال یہاں بھی پیدا ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ میں خدا کے اتنے قریب ہو گیا ہوں، بالآخر ہم دونوں ایک ہو گئے۔
दूसरे ने कहा, मैं जज्बे मस्ती में इतना मुलव्विस हुआ और आतिश इश्क इतनी भड़की कि खुद खुदा नीचे उतर कर मेरे जिस्म में उतर गया, फिर मैं ही खुदा था। और उन्हीं में से एक तीसरे गिरोह ने कहा, तुम दोनों गलत कहते हो। भला खुदा कोई मखसूस जिस्म है जिसमें तुम मदगम हो गए थे, या वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो सके? वो तो हर शय में पहले से मौजूद है और हर चीज में दाखिल है। हर चीज खुदा की जात का हिस्सा है। चौथे ने कहा, तुम सब गलत हो। खुदा तो फिल वाक़े एक अलग हस्ती है, ताहम ये कायनात की जुमला अशिया उसका लिबास मजाज है। ये है वो मुख्तलिफ नजरियात जो इस दीन तरीकत के मुख्तलिफ लोगों ने पेश किए और जिनके मुतलिक अक्सर लोग जानते हैं। मैं तसव्वुफ और तरीकत के इन पैरोकारों को जो ये समझते हैं कि वो इस तरीका कार से सालिक बनकर दीदार इलाही के मुतमन्नी हैं, ये कहता हूँ कि खुदा के लिए कुरान मुकद्दस के अहकामात को गौर से पहचान करने की कोशिश करो। अगर कोई इस दुनिया में उसकी जात का मुशाहिदा करने के काबिल होता तो खुदा ये ना कहता कि बिन देखे उस पर ईमान लाओ। और अंबिया कराम पर जो मुख्तलिफ अदवार और औकात में वही नाजिल होती रही, उसके असूल व मुबादियात हमेशा ही के रहे हैं और उनका बुनियादी तसव्वुर ईमान बिल गैब रहा है। यहाँ तक कहने के बाद बुखारा का वो आलिम रुका, फिर उन सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, सुनो रूहानियत के परस्तारों, तुम्हारी रूहानियत का सारा दारोमदार इस बात पर है कि अपने ऊपर वजद और मस्ती तारी करके खुदावंदे कदूस का दीदार हासिल करो, जबकि शरीयत इस बात की नफी करती है कि खुदावंदे कदूस का दीदार हो ही नहीं सकता। इस सिलसिले में तुम लोग कुछ पैगंबरों की मिसालें देते हो, तो इससे मुतालिक सुनो। खुदावंदे कदूस का दीदार हासिल करने के लिए अपने ऊपर मस्ती और शुक्र तारी करने वालों और अंबिया में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि अंबिया तक जो वाकया पेश आता है वो मबनी बर हकीकत होता है, लेकिन दूसरों से ऐसे वाकयात पेश आते हैं वो बसा औकात शैतानी फरेब के सिवा कुछ हकीकत नहीं रखते। जबकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कश्फ का एक जाती वाकया बयान करते हुए कहा था, एक मर्तबा एक अजीम शान रोशनी जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे भर गए। उससे एक सूरत जाहिर हुई। उसने मुझसे खिताब करके कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब मुहर्रमात हलाल कर दिए। इस पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दूर हो मरदूद। ये कहते ही वो रोशनी जुल्मत से बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई और एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, खुदा ने तुमको तुम्हारे इल्म की वजह से बचा लिया, वरना इस तरह मैं तेरे जैसे 70 सूफियों को गुमराह कर चुका हूँ। इस पर आपसे किसी ने पूछा, हजरत आप कैसे समझे कि ये शैतान है? इस पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसके ये कहने से कि मैंने हराम चीजों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, हालांकि किसी चीज को हराम या हलाल करना सिर्फ मेरे खुदावंदे कदूस का काम है। सुनो रूहानियत के परस्तारों, अपने ऊपर शुक्र मस्ती तारी करने वालों और अंबिया में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर यह भी सुनो कि किताब और सुन्नत की नसूस से साबित है कि वही इलाही का सिलसिला हजूर के बाद मुनक़ते हो चुका है। इस तरह यह बात भी साबित शुदा है कि इस दुनिया में दीदार इलाही मुमकिन नहीं। अब जो कुछ तुम हजरात देखते हो या जिनसे हम कलाम होते हो वो रिजाले गैब ही हो सकते हैं। शरीयत की रूह से उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती। यही रिजाले गैब तुम जैसे लोगों से हम कलाम होते हैं और यही अपनी तजल्लियात से नवाजते हैं। और इस दावे की दलील में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मैंने तुमसे बयान कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने एक हदीस भी बयान करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज उलमा ने इख्तलाफ किया है और कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अल्लाह ताला का दीदार फरमाया था, लेकिन इस मसले पर कतई फैसला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो हदीस है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार को देखा था? इस पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तेरी इस बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जो कोई तुझसे ये कहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, उसने झूठ बोला। सुनो रूहानियत के परस्तारों, खुदावंदे कदूस के दीदार के ख्वाहिशमंदों, तुम्हारी रविश से मुसलमानों के मुआशरे के अंदर 4 नुकसानात पैदा हुए। अव्वल ये कि मुआशरे में जो लोग खुदा तरस किस्म के थे वो अपनी गलत रविश की बिना पर मुआशरती जिम्मेदारियों और दूसरे इंसानी ताल्लुकात से एक तरफ हो गए, तो उसने अखलाक, तमद्दुन, मुआशरत, मईशत, सियासत और इज्तिमाइयत की जड़ें तक हिला दी, जिसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि हुकूमत की जमाम ना खुदा तरस आदमियों ने संभाल ली। दुनिया में फसाद फिल अर्ज का दौर दौरा हो गया और खुदा के भेजे हुए पैगाम हिदायत और ज़ाब्ता हयात की इन्हीं बुजुर्गाने दीन के हाथों बेखनी हुई।
दोइम खुदा का दीदार हासिल करने वालों ने अमूमन अपने नफ्स को मारने के लिए अपने ऊपर शुक्र और मस्ती तारी की, रहबानियत इख्तियार की। राहिबों की इस रविश का दूसरा नतीजा ये निकला कि आम लोगों ने यह समझ लिया कि दुनिया और दीन दो अलग अलग चीजें हैं। दीन और मजहब महज पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान का नाम है और मजहब का ताल्लुक बस इसी हद तक है। रहा दुनिया का कारोबार तो उसमें हर शख्स आजाद है। मुआशरती ताल्लुकात बाज़ाब्ता अखलाक की अगर कोई अहमियत होती तो खुदा रसीदा लोग उससे मुंह क्यों मोड़ लेते। फिर क्योंकि उन राहिबों की रविश शरीयत इलाही के अहकामात से मुतसादम होती है, जिससे यह नतीजा निकलता है कि मजहब का शिराजा पारा पारा होता है। सोइम खुदा के हजूर में इबादत, आजजी और तजल्लुल ज़ुहद और तकवा महमूदा सिफात हैं, लेकिन राहिबों ने इन सिफात में इस कदर गलत किया और इनकार ज़ात और खुद शिकनी इतने जोश से की कि खुद नगरी और खुद शनासी जो कौमी जिंदगी के रूह रवा है एक जुर्म समझा जाने लगा। इंसान को अपनी इंसानियत से शर्म आने लगी। वो अपनी तरक्की इंसानियत में नहीं बल्कि तर्क इंसानियत में समझने लगा। वो इंसान जिसको खुदा ने एहसन तकवीम पैदा किया और अशरफ मखलूक बनाकर बाकी कायनात उसके लिए मुसख्खर कर दी, वो इस कदर बेएतमाद, अफसुर्दा और दिल शिकस्ता हो गया कि बाज़ औक़ात हैवानात और जमादात पर भी रश करने लगा और चीज़ों को अपने ऊपर तरजीह देने लगा। चहारम चौथा असर ये हुआ कि मुआशरे में बाकी लोग जिनमें खुदा तरसी और दीनदारी के असरात पाए जाते थे, उन्होंने भी इन राहिबों, पीरों, फकीरों के आस्थानों का रुख कर लिया, जिसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि मस्जिदें आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगी। खानकाहों, मिज़ारों और आस्थानों की रौनक खूब बढ़ने लगी। यहाँ तक कहने के बाद बुखारा का वो आलिम रुका, फिर तरीकत के उन सारे परिस्तारों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी बातों से दो चीजों की वजाहत होती है। वो ये कि दीन तरीकत बजाते खुद एक अलग दीन है जिसके अपने मखसूस अकायद और नजरियात हैं। दोम ये कि जो शख्स ये दीन इख्तियार करता है उस पर उसी का रंग गालिब आ जाता है और उसके पहले दीन मसलन इस्लाम, ईसाइयत, हिंदू मत वगैरह की हैसियत सानवी बनकर रह जाती है, अगरचे वो ज़बानी उसकी तरदीद भी करता है। इसलिए कि मैंने सूफिया का ये माकूला भी सुन रखा है, अल सूफी ला मजहब, यानी सूफी वो है जिसका कोई मजहब ही ना हो। अब तुम लोगों का ये इसरार है कि तरीकत शरीयत से ही माखूज है, शरीयत से कोई चीज अलग नहीं। अगर तुम लोगों का ये दावा सही है तो फिर मैं तुम्हारे सामने कुछ सवालात पेश करता हूँ, उनके जवाब दो। अगर तुमने ये जवाब देकर हमें मुतमईन कर दिया तो हम तुम्हारा तरीका इख्तियार कर लेंगे। पहला सवाल, क्या वहदतुल वजूद का अकीदा, हलूल और शहूद के अकायद की अज़रुए शरा गुंजाइश है? अगर है तो दलाइल से मुतला करो, वरना ये बताओ कि ऐसे अकायद के हामिल सूफिया की हिमायत क्यों की जाती है। दूसरा, क्या इस्लाम में पुख्ता कब्रें बनाने, उन पर सरबा फलक तामीरात करने, उन पर चिराग जलाने, रोशनियां करने, झाड़ू देने, गिलाफ चढ़ाने, एतकाफ बैठने, तवाफ करने का जवाज है? तीसरा, कब्रों पर चिल्ला कशी करने, हब्से दम, हमेशा रोजा रखने, पूरी रात कयाम करने और हमेशा कयाम करने, नफ्स को अजियतें पहुंचाकर काबू करने, निकाह ना करने को बेहतर समझने और तर्क की अज़रुए शरा की गुंजाइश है? चौथा, क्या जितनी वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, खसूसन जिसका ताल्लुक दीन से है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की सब उम्मत को पहुंचा दी, या उसमें से कुछ बातनी हिस्सा अवाम को नहीं बताया गया? अगर जवाब अस्बात में हो तो उसकी दलील पेश करो, अगर नफी में हो तो तसव्वुफ में बातनी अलूम के माखिज क्या हैं? और सूफिया जो अपने हम रुतबा लोगों से खलवत में असरार और रमूज की बातें करते हैं, वो दीन की बातें होती हैं या कुछ और? अगर दीन की बातें होती हैं तो उन्हें अवाम से छुपाया क्यों जाता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास दीन की सिर्फ एक बात ही हो तो उसे भी लोगों तक पहुंचा दो। पांचवा, क्या नसूर शेख की अज़रुए शरा गुंजाइश है? छठा, क्या उखरवी निजात के लिए सलूक की मंजिल तय करना जरूरी है? अगर जवाब नफी में हो तो क्या इसका तर्क बेहतर नहीं, जबकि इसके मुसाहले से इसके मफासिद बहुत ज्यादा हैं, खसूसन ऐसे अदवार में जबकि तहरीक बातनियत इस तसव्वुफ पर बुरी तरह मुहित हो चुकी है। सातवां, क्या कश्फ का इल्म यकीनी है? अगर जवाब नफी में है तो जिन सूफिया ने शरीयत की बजाय अपने अपने कश्फ पर एतमाद किया है, उनके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? जिस रहबानियत को इस्लाम ने नापसंद फरमाया है, उस रहबानियत और मौजूदा तसव्वुफ में माबा इम्तियाज फर्क क्या है? नौवां, महफिल समा और वजद और हाल की कोई मिसाल दौरे सहाबा में मिलती है? अगर ये चीजें कुछ फजीलत रखती हैं तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का दौर इनसे क्यों खाली है, और अगर मजमूम है तो इनको इख्तियार करने के क्या मुसाले हैं? 10वां, क्या वजह है कि 3-4 लाख सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जो पूरी एक सदी पर फैला हुआ है, 10-12 से ज्यादा करामात वकू पजीर नहीं हुई, लेकिन सूफिया के एक एक बुजुर्ग से 20 बल्कि सैकड़ों करामात वकू पजीर होना तज़किरों से साबित है। और बाज़ औक़ात ये करामात इतनी रफ़ी शान होती हैं
کہ ان کے مقابلے میں انبیاء کے معجزات ہیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ 11ویں، ایسی قبور یا مزارات جہاں کسی انسان کی بجائے مردہ حیوان کی ہڈیاں دفن کی جاتی ہیں یا وہ بھی نہیں ہوتی، ایسے مزارات سے لوگوں کی حاجت روائی کی کیا وجہ ہے؟ 12واں، اہل طریقت نے جو باطنی نظام منفرد کر کے غوث، قطب، ابدال وغیرہ کے مناصب کی تعین کر رکھی ہے اور ایک بڑا ولی چھوٹے ولی کی پل بھر میں ولایت ختم کر دیتا ہے اور کسی نئے شخص کو آنے واحد میں ولایت عطا کر دیتا ہے، ان باتوں کا عہد نبوی میں کہیں سراغ ملتا ہے؟ 13واں، کیا وجہ ہے کہ علماء تصوف آغاز تصوف سے ہی علماء شریعت کو یہ یقین دلاتے آئے ہیں کہ شریعت یا تصوف شریعت سے دور میں بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور ہمیشہ گرفت کرتے چلے آئے ہیں؟ 14واں، جن اولیاء کے متعلق تذکرہ نگاروں کی یہ بشارت موجود ہے کہ وہ خلاف شریعت کام کیا کرتے تھے، ان کو عزت اور تکریم کا مستحق کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ان کو قدس سرا کیوں لکھا جاتا ہے اور انہیں اولیاء اللہ کی فہرست سے خارج کیوں نہیں کیا جاتا؟ 15واں، کیا ایسے صوفی جو لا مذہب تھے ان کو مسلمان کہنا یا اولیاء اللہ سمجھنا درست ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بخارا کا وہ عالم خاموش ہو گیا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بس یہی میرے سوال ہیں، ان کے جواب دو، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا کہتے ہو۔ اس موقع پر شیبانی خان ہی نہیں، سارے قبائل کے سردار اور زوما بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جب ان میں سے کوئی بھی ان سوالوں کا جواب دے نہ سکا تب شیبانی خان تاؤ کھا گیا، ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، ان 3 دنوں کے اندر اندر ماورا النہر، ترکستان، سائبیریا اور آس پاس کی سرزمینوں سے نکل جاؤ۔ اگر 3 دن کے بعد تم میں سے کوئی شخص ان سرزمینوں میں پایا گیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ اٹھ کر وہاں سے چل دیے تھے۔